فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو کچھ اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ یقیناً ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً دیکھو ذرا غور تو کرو لوگو، سوچو عقل جو ملی ہے تم کو کیا، کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کی تخلیق دیکھو، اتنا بڑا آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر ایک آسمان لوہے کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک زمرد کا، ایک ہیرے کا، کیا خزانے ہیں خدا کے، ہاں اتنا بڑا خزانہ، اور اتنا بڑا آسمان، اور پھر مختلف دھاتوں کے، تو یہ کیا ہے؟ ان کی پیدائش کو دیکھو، پھر زمین کی پیدائش کو دیکھو، یہ کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ پھر دوسرا آسمان کس نے بنایا؟ یہ سارے ساتوں آسمان، یہ 14 طبق، یہ کس نے بنائے ہیں؟ کفار سے پوچھو، وہ بھی شرمندہ ہو کر یہی کہے گا کہ اللہ نے بنایا ہے۔ آگے وہ آیتیں آئیں گی کہ اللہ فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھے۔ تو دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے اختلاف میں، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، کبھی رات لمبی دن چھوٹے، کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی، تو کبھی اندھیرا تو کبھی روشنی، تو یہ واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف میں، یہ رات دن کو کس نے بنایا ہے؟ کسی پیر نے بنایا؟ کسی مرشد نے بنایا؟ نہیں بھائی جان، اللہ نے بنایا۔ تو فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور فلک، کشتیاں، بحری جہاز، التی تجری جو چلتے ہیں، فی البحر سمندر میں سوئی ڈال دو بھی ڈوب جاتی ہے، کنکری ڈال دو بھی ڈوب جاتی ہے، تنکا ڈال دو بھی وزنی ہے تو ڈوب جاتا ہے، اور جناب اتنے ہزاروں لاکھوں ٹن کا جو بحری جہاز نرم پانی کے اوپر کھڑا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، اللہ کی قدرت ترا دیکھو۔ تو فرمایا والفلک التی تجری، اس کے اوپر، اس کے دوش پر، سمندر کے دوش پر کشتیاں جا رہی ہیں، ہوائی جہاز جا رہے ہوتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ اس طرف ذرا غور و فکر کرو۔ اور آگے فرمایا بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ بحری جہاز کیا ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے برآمدات و درآمدات، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے جاتے اور لاتے ہیں، بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، جو کچھ اللہ آسمان سے اتارتا ہے، آسمان سے مراد اوپر سے، یعنی بادلوں سے، مما پانی، اللہ جو پانی برساتا ہے آسمانوں سے، یعنی بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض، اس سے اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، من بعد موتہا، مرنے کے بعد زمین مری ہوئی ہے، خشک، مرنے کے بعد خشک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بارشیں برستی ہیں، جیسی برستی ہیں تو جناب وہ تھوڑی عرصے کے بعد وہ زمین لہلہانے لگتی ہے، باغات ہے، پھول ہے، پھل ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ذرا اس پر بھی غور کرو، یہ پانی کون برسا رہا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ پھر اس مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو ابھی بھی عقل نہیں ہے، سمجھو ان باتوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وتصریف الریاح، آگے فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے فیہا، اس سرزمین میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پھیلا دیے ہزاروں دابہ، جانور، مختلف ہزاروں قسم کی جانور ہیں، عجیب و غریب جانور ہیں۔ وبث فیہا، اس زمین میں، سرزمین میں پھیلا دیے، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، کچھ تمہارے فائدے میں کے لیے تو سب ہے، ظاہری میں کچھ میں تم بار برداری کرتے ہو، کچھ کا دودھ نکالتے ہو، کچھ کو کاٹ کے ذبح کر کے کھاتے ہو، بہت سارے فوائد ہیں، اور کچھ دوائیوں میں استعمال کرتے ہو، کچھ اور حکمت کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اس سرزمین میں اللہ پاک نے پھیلا دیے بہت سارے جانور۔ کس نے یہ بنائے ہیں؟ شیر کس نے بنایا؟ گھوڑا کس نے بنایا؟ گدھا کس نے بنایا؟ اونٹ کس نے بنایا؟ جانور جت چھوٹے سے چھوٹا جانور اور بڑے سے بڑا جانور کس نے بنایا؟ تو لازمی بات اللہ نے بنایا۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو معبود بھی اللہ ہے، جب معبود بھی اللہ ہے تو تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اپنے رب کو پکارتے نہیں ہو۔
اس سے آگے فرمایا و تصریف الریاح والسحاب المسخر و تصریف الریاح، یہ ہواؤں کی تصریف، ہواؤں کے چلنے میں، ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، مختلف علاقوں سے ہوائیں جو چلتی ہیں، تو ہوائیں چلانے والا بھی اللہ، وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، ہوائیں بھی اللہ کے لیے مسخر ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء، یہ جو بادل کھڑے ہوتے ہیں، مسخر ہوتے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، تو یہ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، بارشیں اللہ برساتے ہیں، بادل اللہ لاتا ہے، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، یہ موسم اللہ نے بنایا، سردی گرمی اللہ نے بنائی، مرد و عورت اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے بھائی۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ کفر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو، صرف زبانی سطح پہ یہ کہنا نہیں، ہاں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، زبانی طور پر بے شک یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اپنے اعمال سے بھی ظاہر کر دو نا۔ جب اللہ رب العالمین اکیلی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو معبود بھی تو ہوئی، تو اس کی عبادت کرو نا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، وہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی، فرائض و سنن اور واجبات کے علاوہ، صرف نوافل 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، محترمہ آپ اتنی نوافل کیوں پڑھتی ہیں 1000 رکعت روزانہ؟ تو کہتی تھی کہ اللہ، حضرت علی کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لائق وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی تو سب کچھ ہے نا دنیا میں، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، تو وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، پھر انہوں نے دوسرا جواب دے دیا کہ میں قیامت کے دن اگر میرا نام لیا جائے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک ایسی اللہ سے محبت کرنے والی خاتون تھی کہ جو روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی، تو میرا جب نام لیا جائے گا تو میرے رسول میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، شفقت فرمائیں گے کہ واہ، میری امت میں میری بیٹی نے پوری زندگی روزانہ 1000 رکعت، انہوں نے یہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ بڑی نشانی ہے ان چیزوں میں، اللہ کی یہ جو کائنات ہے نا، پوری کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لآیات نشانیاں ہیں، ایک نشانی کئی نشانیاں، غور کرو، بادل میں غور کرو، پہاڑ میں غور کرو، سمندر میں غور کرو، انسان کی تخلیق میں، پوری کائنات میں، سورج چاند میں غور و فکر کرو، یہ آیات ہے، بڑی نشانیاں، لقوم، یہ اس قوم کے لیے یعقلون، جس کو عقل، ہاں جس کو عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، تو پھر اس سے کوئی گلہ نہیں۔ اگر عقل ہے تو پوچھ بھی ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹا رہا یا نہیں، وحدانیت تھی، توحید تھی دل میں یا نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں وحدانیت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی توحید کو پہلے سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔